دیہاتی اور بادشاہ کا محل۔ ایک بادشاہ نے بہت عالیشان محل تعمیر کیا جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ محل نہیں تھا، جنت کا ٹکڑا تھا، مگر بادشاہ نے عجیب شرط رکھ دی، جو شخص محل کو ایک مقررہ وقت میں دیکھے گا پورا محل اسے دے دیا جائے گا، لیکن جو شخص اس مقررہ وقت میں نہیں دیکھ پائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بہت سارے سر پیرے نوجوان منع کرنے کے باوجود جان گنوا بیٹھے، جو بھی جاتا پورا کیا آدھا محل بھی نہیں دیکھ پاتا۔ وقت پورا ہو جاتا، اس بات کا شور بہت دور تک پہنچ گیا۔ ایک نوجوان دیہاتی کے کانوں تک بھی یہ خبر اڑتی اڑتی پہنچ گئی۔ نوجوان نے جب پوری بات سنی، تصدیق کی اور بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ وزیروں، مشیروں اور جلادوں نے بھی منع کیا، مگر وہ نکلا اور اجازت لی اور مقررہ وقت تک دے دیا گیا۔ نوجوان محل میں پہنچا دیا گیا۔ نوجوان ایک سرے لے کر دوسرے سرے تک، دور دیوار، کمرے، فانوس، قالین، صوفے، تالاب، باغات، الغرض یہ کہ ایک ایک چیز دیکھ لی، اور وقت ختم ہونے سے پہلے بادشاہ کو روبرو پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ اور تمام درباری گویا سناٹے میں آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، نوجوان، میں اپنی شرط پر قائم ہوں، محل اب تیرا ہے، مگر یہ بات سمجھ نہیں آئی، وقت ختم ہونے سے پہلے بے شدہ وقت میں اتنی خوبصورت ہے، تم سے جو پہلے جو گیا، کوئی باغات میں پہنچ کر، کوئی تالاب میں اور کوئی صوفوں میں پہنچ کر خوبصورتی میں کھو گیا اور وقت ختم کر دیا اور جان گنوا بیٹھے۔ تم نے پورا وقت بھی نہیں لگایا اور محل بھی دیکھ لیا۔ نوجوان نے بادشاہ کی بات سن کر بھرپور کہہ لگایا، اور بادشاہ سلامت، مجھ سے پہلے جو لوگ بھی محل میں دیکھنے آئے، سب کے سب پرلے درجے بیوقوف تھے، جو محل کی خوبصورتی میں کھو گئے اور جانیں گنواتے رہے۔ بادشاہ سلامت، محل کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنی آنکھیں نیم وا کر لی اور پورا محل آنکھیں بند کر کے دیکھ آیا۔ میں اتنا بھی وقوف نہیں جو محل کی خوبصورتی میں کھو کر اپنی جان گنوا دیتا۔ بادشاہ سلامت، اب محل میرا ملکیت ہے، میں اسے جی بھر کے دیکھتا رہوں گا۔ تو دوستو، وہ محل دنیا ہے، بادشاہ وہ کریم ذات ہے، اور محل کی خوبصورتی کو جانے والے ہم انسان ہیں، اور نیم آنکھیں والے وہ کامیاب انسان ہیں جو اس دنیا کی خوبصورتی میں کھو نہیں جاتے، بلکہ بامقصد زندگی گزار کر اللہ کے حضور